صدر ٹرمپ ایران کے خلاف نئے فوجی آپشنز پر غور کر رہے ہیں، جن میں ملک کے اندر چھاپہ مار کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ امریکی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کی جانب امریکی بحری بیڑا روانہ کیا، لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا۔ ایران کے ساتھ مزید بات چیت کا ارادہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگی جہاز کی آمد۔ طیارہ بردار بحری بیڑے سمیت امریکہ کے جنگی بحری جہازوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے حملہ کیا تو فوری اور فیصلہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ جنگ کا دائرہ کار یقیناً پورے خطے تک پھیلے گا، صہیونی ریاست سے لے کر ان ممالک تک جہاں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ملک کے بڑے ایکسپورٹرز اور کاروباری شخصیات سے ملاقات اور خطاب کریں گے۔ معاشی صورتحال اور حکومتی اقدامات پر بات کریں گے۔ قومی معیشت میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ایکسپورٹرز کو ایوارڈز بھی دیں گے۔ وزیر اعظم ملک کی صنعت، تجارت اور برآمدات میں اضافے سے متعلق اپنا ویژن اور معیشت کو استحکام سے ترقی کی طرف لے جانے کا اگلا روڈ میپ پیش کریں گے۔ لاہور میں سیوریج لائن میں گرنے والی ماں بیٹی کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے۔ پولیس نے ورثاء کو میڈیا سے بات نہیں کرنے دی۔ ماں اور بچی کی لاشیں شورکوٹ پہنچا دی گئیں۔ ضلع موزہ یار جوتا میں نماز جنازہ 11 بجے ادا کی جائے گی۔ خاتون کی لاش 6 گھنٹے اور بچی کی لاش 18 گھنٹے بعد ملی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ واقعے کے بارے میں انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ شیئر کرنا پڑا۔ ذاتی طور پر بھی بہت شرمندہ اور معافی کی طلبگار ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اڈیالہ جیل فیکٹری ناکے پر دھرنا ختم۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا روانہ ہو گئے۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم رازا کا کہنا ہے کہ آج یادداشت جمع کروانے سپریم کورٹ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرائے جانے پر سہیل آفریدی نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ دھرنا دیا ہوا تھا۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ معمول کا معاملہ تھا، جسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ پمز میں علاج بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے کیا گیا۔ ان کی شکایت پر پہلے بھی اڈیالہ جیل کے اندر قائم اسپتال میں ان کا علاج ہوتا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی کسی یقین دہانی پر اعتبار نہیں۔ ہجوم کو قابو میں رکھنے اور علاقے کو گھیرے میں لینے سے متعلق پولیس کے اقدامات مؤثر نہیں تھے۔ عمارت میں موجود خارجی راستے بند تھے یا تجاوزات قائم ہو چکی تھیں۔ سیڑھیوں کی چوڑائی کم کی گئی، دروازوں کی تعداد 18 سے کم کر کے 13 کر دی گئی۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ تمام ہائی رسک عمارتوں کا فوری آڈٹ کروایا جائے، خلاف ورزی پر جرمانے، جزوی بندش یا سیل کرنے کی کارروائی کی جائے۔ سانحہ گل پلازہ پر حکومت کی قائم کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ مجھے کامل یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ عارف حبیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم پی آئی کو دوبارہ اوج استریا پر اسی مقام پر لے جائے گی جو کہ پی آئی کا مقام تھا، بلکہ آج کے اس جدید دور میں اس سے بھی آگے بڑھ کر انشاءاللہ پی آئی کو لے کے جائیں گے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری حکومت اور عارف حبیب کنسورشیم کے درمیان ٹرانزیکشن سے متعلق دستخط کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے تقریب کو تاریخی اہمیت کی حامل قرار دیا۔ کہا یقین ہے آرام دہ سفر، تحفظ اور وقار قومی ایئر لائن کی اہم ترجیح ہوگی، اس کی عظمت ماضی کی طرح بحال ہوگی۔ عارف حبیب کنسورشیم کا ملکی صنعتی ترقی میں اہم کردار ہے۔ ایئر لائن کی نجکاری کا عمل شفاف انداز میں بخوبی انجام کو پہنچا۔ اس میں نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور حکومتی ٹیم نے اہم کردار ادا کیا۔ دستخط کرنے کی تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ قیدی آزاد نہیں ہوگا، اپنی سزا بھگت کر ہی آزاد ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اگر قیدی کو اسپتال لایا گیا ہے تو کسی مریض کا علاج کرنا غلط تو نہیں۔ بولے صوبے میں الارمنگ صورتحال ہے، وزیر اعلیٰ دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے 2 پارٹیاں بنا لیں، ایک تحریک انتشار بھی بنا لیں۔ وزیر اعظم سے درخواست کی کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں، یک نکاتی ایجنڈا خیبر پختونخوا کے عوام کے حوالے سے ہو۔ واضح کیا کہ چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا، دہشت گردوں کے خلاف ہر جگہ آپریشن ہوتا ہے۔ ہری پور سے کراچی آنے والی ہزارہ ایکسپریس کو حادثہ، 2 بوگیاں اور انجن مونا کے علاقے کے پاس پٹری سے اتر گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
متاثرہ بوگیوں سے مسافروں کی دیگر بوگیوں میں منتقلی۔ ہزارہ ایکسپریس کی متاثرہ بوگیاں فیصل آباد سے کراچی روانہ کی جائیں گی۔ ٹریک پر ٹرینز کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل۔ غزہ امن بورڈ کو معاہدہ ابراہیمی معاہدے سے جوڑنا غلط فہمی ہے۔ پاکستان معاہدہ ابراہیمی کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان نے امن بورڈ میں شمولیت پر اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہ ہونے کا کہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مطلب فوجی دستے بھیجنا نہیں۔ امن بورڈ میں نیک نیتی کے تحت شمولیت اختیار کی، جس کا مقصد غزہ کی تعمیر نو میں معاونت کرنا ہے۔ امن بورڈ اقوام متحدہ کا متبادل نہیں بلکہ معاون پلیٹ فارم ہے۔ ڈھول کی تھاپ اور بو کاٹا کے نعرے، بسنت ایک بار پھر لوٹنے کو ہے۔ لاہور کا آسمان ایک بار پھر رنگین پتنگوں سے سجے گا۔ خاص کھانے تیار ہوں گے۔ پتنگ اور ڈور کی تیاری میں تیزی۔ پتنگوں کی فروخت کے کاروبار میں بھی جان پڑ گئی۔ انتظامیہ نے شہریوں کے تحفظ کے سلسلے میں پتنگ بازی فیسٹیول کے لیے 12 نکاتی سخت ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ خطرناک ڈور اور ہوائی فائرنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ دھاتی اور کیمیائی ڈور کا استعمال سختی سے منع ہے۔ موٹر سائیکلز پر سیفٹی راڈز کی تنصیب کو لازمی یقینی بنایا جائے۔ ہوائی فائرنگ اور عوامی سکون میں خلل ڈالنے والے ساؤنڈ سسٹم پر پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر بسنت کے دوران 3 دن تک لاہور میں شہریوں کو ای بس سروس مفت فراہم کی جائے گی۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ موٹر سائیکل کے بجائے محفوظ ای بس سروس کے ذریعے سفر کو ترجیح دیں۔ عالمی شہرت یافتہ پاپ سنگر عالمگیر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کی بحالی پر خوش۔ کہا وہ برسوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بنگالی ضرور ہیں لیکن محب وطن پاکستانی ہیں۔ پاکستان نے انہیں بہت محبت دی۔ پاکستان آئیڈل کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان کے نوجوانوں کو سامنے لانے کے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں عالمگیر نے کہا 50 سال بعد بھی نوجوان ان کے گانے گا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ نوجوان گلوکاروں کو مشورہ دیا کہ کلاسیکی گائیکی سیکھ کر موسیقی کی جڑیں مضبوط کریں، اس کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا تڑکا لگائیں تاکہ سدا بہار گانے تخلیق کر سکیں۔ عالمگیر نے بنگالی اور اردو میں گانا بھی گنگنایا۔ اوپنر سائم ایوب کی آل راؤنڈ کارکردگی، 22 گیندوں پر 40 رنز بنائے اور آسٹریلیا کے 2 ٹاپ آرڈر بیٹرز کی وکٹیں بھی اڑائیں۔ پاکستان نے پہلے ٹی20 میں آسٹریلیا کو 22 رن سے ہرا دیا۔ 7 برس بعد کینگروز کو ٹی20 انٹرنیشنل میں شکست۔ گرین شرٹس نے 8 وکٹ پر 169 رنز بنائے۔ آسٹریلین ٹیم 8 وکٹ پر 146 رنز بنا سکی۔ ابرار احمد نے 2، شاداب خان اور محمد نواز نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان نے 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ آسٹریلین ہائی کمشنر نے بھی قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھا۔ دوسرا میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ گوادر میں 11ویں قطب میلے کا آغاز، جمعرات کو پہلے روز بارڈر ٹریڈ کے مسائل اور مستقبل، خواتین کے بنیادی حقوق اور دیگر موضوعات پر سیشن، کتابوں کی رونمائی ہوئی۔ ملک بھر سے نامور ادیب، دانشور، محققین اور اساتذہ شریک۔ مختصر دورانیے کی بلوچی فلمز کی نمائش ہوئی، جبکہ مقامی فنکاروں نے مزاحیہ تھیٹر بھی پیش کیا۔ RCD کونسل اور جیو نیوز کے زیر اہتمام گوادر قطب میلہ 4 روز تک جاری رہے گا۔ اور 14 سال بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست فضائی رابطے بحال۔ بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن بیمان کی پہلی پرواز ڈھاکہ سے کراچی پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر بیمان ایئر لائن کے جہاز کو واٹر سیلیوٹ دیا گیا۔ مسافروں کے استقبال کے لیے گورنر سندھ کامران خان ڈسوری ایئرپورٹ پہنچے۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر نے کہا بنگلہ دیش کی قوم پاکستان سے اور پاکستانی قوم بنگلہ دیشی بھائیوں سے محبت کرتی ہے۔ بھارت نے دونوں بھائیوں میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔